آج ہم گفتگو کریں گے سیشنز جج، اس کے جو اختیارات ہیں، اس کا جو پاور ہے وہ کتنا ہے۔ پاکستان کے قانون کے مطابق جو کرمنل پروسیجر کوڈ، یہ جو ایک طریقہ کار ہے، اس میں یہ جو ہے واضح لکھا ہوا ہے کہ سیشنز جج ہر ضلع میں سیشنز جج ہوتا ہے، تو اسے جو پاور ہے آل دی پاورز ہیں اس ڈسٹرکٹ کے، اس ایریا کے، لمیٹڈ پاور نہیں ہے، یہ کوئی بندہ کہے کہ اسے لمیٹڈ پاور ہے۔ پولیس کسی کو گرفتار کرتی ہے تو یہ پاور بھی جج صاحب کو ہے۔ 54 اور 55 یہ جو دو سیکشنز ہیں، یہ بھی پاور سیکشنز جج صاحب کو ہے۔ اگر پولیس کسی کو تنگ کر رہی ہے تو بھی سیشن جج صاحب کو پاور ہے۔ اگر پولیس FIR نہیں لے رہی تو بھی سیشن جج صاحب کو پاور ہے۔ اور اس کے بعد اگر سیشن جج صاحب چاہتے ہیں کہ کسی بندے کو کوئی پروٹیکشن دینی ہے یا پولیس کو بلانا ہے تو یہ بھی اختیارات ہیں سیشن جج صاحب کے پاس ہے۔ اگر بدامنی پیدا ہو جاتی ہے کسی ضلع میں اور پیس، پبلک جو پیس ہوتا ہے یعنی کہ امن کا مسئلہ ہے، ضلع میں جو ہے بدامنی ہو گئی ہے، امن نہیں ہے، تو اس معاملے میں بھی سیشن جج صاحب کو پاور ہے کہ سیشن جج صاحب جو ہے امپاورڈ ہے اس حوالے سے کہ وہ پولیس کو کال کر سکتا ہے، جو انچارج ہے یا جو ڈسٹرکٹ لیول پر کوئی بھی آفیسر ہے تو اسے بلا سکتا ہے، کوئی میٹنگ کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے یہ معاملہ بھی شیئر کر سکتا ہے، اسے کہہ سکتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے جو ہمارے ڈسٹرکٹ میں امن نہیں ہو رہا۔ تو یہ قانونی جو معلومات ہے کہ اس میں جو ہے تقریباً ہمیں جو ہے 6 کلاس ملتے ہیں، سب سیکشنز 22A میں جو سیکشن ہے اس میں تقریباً 6 سب سیکشن ہیں، وہ سارا کا سارا پاور جو ہے وہ اختیارات ہیں وہ سیشن جج صاحب کے پاس ہے۔ اور سیشن جج صاحب جب سول مسئلہ ہوگا تو سیشن جج صاحب جو ہے وہ ڈسٹرکٹ جج کہلاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایڈیشنل اور سیشن جج، اس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ سیشن جج صاحب جو ہے وہ سیشنز جج یا ایڈیشنل سیشنز جج، تو سیشنز جج جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو ہے، کسی بھی ضلع کا جو بڑا جج ہوگا وہ سیشنز جج ہوگا، اور پاور ایکول ہے، یہ نہیں ہے کہ ایڈیشنل سیشن جج صاحب کو پاور نہیں ہے، وہ اس سے بھی سیم ہی پاور ہے، لیکن ایک پاور ہوتا ہے ایڈمنسٹریٹو پاور۔ اگر کوئی پروونشل گورنمنٹ کوئی بھی قانون یا نوٹیفیکیشن وہ بنا کے جو ہے اپلائی کرتی ہے تو اس کے حوالے سے بھی سیشنز جج صاحب کو پاور یا اختیارات آ جاتے ہیں۔ اور یہ جو کیس ٹرانسفر ہوتا ہے یا پھر ہم کیس داخل کرتے ہیں تو مین کورٹ جو ہے وہ سیشنز ہوتی ہے، وہاں ہم جا کے کیس داخل کرتے ہیں، پھر سیشنز جج صاحب جو ہے وہ اپنے اس ایڈمنسٹریٹو پاور پر جو ہے کیس ٹرانسفر کرتا ہے اس تعلقے میں یا کسی اور جج کے پاس، یا پھر وہیں ڈسٹرکٹ میں اگر ججز ہوتے ہیں ایڈیشنل سیشن جج صاحب تو ان کے پاس سینڈ کرتا ہے، کیونکہ کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جو ماجسٹریٹ چلاتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ماجسٹریٹ ٹرائل، اور کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں سیشنز ٹرائل۔ تو سیشنز ٹرائل کے جتنے بھی کیسز ہوں گے وہ ایڈیشنل سیشنز جج اس کا ٹرائل جو ہے آرام سے چلا سکتا ہے، اسے اختیارات ہے۔ اور پٹیشن جو اگر ہم داخل کرتے ہیں بھئی FIR کروانی ہے یا ہراسمنٹ پٹیشن ہے یا ایون کوئی مرڈر کیس ہے یا کچھ بھی ہے، تو ایسے معاملات میں بھی ایڈیشنل سیشنز جج کو سیم ہی اختیارات ہوتے ہیں، لیکن ایک جو ایڈمنسٹریٹو پاور ہے وہ سیشن جج صاحب کو ہوتا ہے، اسی لحاظ سے سیشنز جج صاحب جو ہے ان سے پاور میں زیادہ ہوتا ہے۔ اور جتنے بھی پاورز ہیں جس طرح سے قانون میں پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکے ہیں کہ سیشنز جج صاحب کو کتنے اختیارات ہیں، تو ایڈیشنل سیشنز جج اس میں کوئی اتنا فرق نہیں ہوتا، یہ سیم ہی ہے کیونکہ وہ بھی سیشنز ہیں۔ ایڈیشنل سیشنز جو ہے اس کو صرف ایڈمنسٹریٹو کا پاور نہیں ہے جو کورٹ میں ہوتا ہے، وہ اختیارات نہیں ہیں، لیکن سیشنز جج اور جو ایڈیشنل سیشنز جج ہے وہ ایکول ہیں۔ تو یہ قانونی جو نالج ہے، یہ جو معلومات ہے، یہ آپ لوگوں کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اگر آپ پٹیشن داخل کرتے ہیں تو کم سے کم آپ کو پہلے جورسڈکشن دیکھنا پڑے گا، کیونکہ جورسڈکشن کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ گورنمنٹ جو پروونشل گورنمنٹ ہے وہ اب جو ہے نا کوئی رول بنا لیتی ہے کہ بھئی فلاں تعلقے میں جو ایڈیشنل سیشنز جج ہے اس کے انڈر کچھ پولیس اسٹیشنز رکھے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی بہت سارے علاقوں میں
जो है इस तरह के कानून या रूल्स हैं। तो एडिशनल सेशंस जज साहब के पास भी आप पिटीशन दाखिल करते हैं अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू दी एनी इंफॉर्मेशन और रूल विच इज़ मेड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो बाकी जो है वो सेम प्रोसेस होगा कि आप पिटीशन दाखिल करनी है सेशंस जज साहब के पास। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि जब आप कोई भी पिटीशन, कोई भी कंप्लेंट दाखिल करते हैं तो कम से कम उसका ज्यूरिसडिक्शन देखना चाहिए कि इसको जो है पुलिस स्टेशन कौन सा, ये हमारा जो इलाका है वो कौन से पुलिस स्टेशन की जो है ना लिमिट में आता है, ये जो बाउंडर्स जो बॉर्डर्स हैं उनके, वो आपको पढ़ने चाहिए और वो मालूमात आपको ज़हन में रखनी चाहिए पिटीशन दाखिल करने से पहले।